سب سے پہلے تو حضرت علی نے فرمایا، کہا کہ میں اسے صدیق کیوں نہ کہوں جو جن علی لسانی نبینا و جبریل علیہ السلام، جبریل امین کی زبانی بھی صدیق ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو صدیق کہا ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا تو ایک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا قول گزرا، آپ دیکھیں گے کہ حضرت علی ہے، ان کے نام کے ساتھ صادق نہیں ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین ہیں، ان کے نام کے ساتھ صادق نہیں، حالانکہ پورے صادق ہیں، صادق کہتے ہیں سچے کو۔ حضرت علی بھی صادق ہیں، حضرت امام حسن بھی، امام حسین بھی، حضرت زین العابدین بھی، محمد باقر بھی، پورے صادق ہیں، پہلے والے بھی بعد والے بھی۔ مگر آپ کبھی غور کریں کہ بھئی کیوں کسی کے نام کے ساتھ صادق نہیں ہے؟ نہ حضرت محمد باقر کے نام کے ساتھ ہے، نہ امام زین العابدین، نہ نیچے چلے جائے تو امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام مہدی، پوروں کے نیچے اوپر دیکھیں نام کے ساتھ صادق نہیں آتا، صادق صرف حضرت امام جعفر کے ساتھ آتا ہے۔ اور یہ روایت بھی ہماری اپنی کتابوں میں تو ہے ہی ہے، شیعہ حضرات کی کتاب میں ہے یہ جو حوالہ میں آپ کو جو پڑھا ہوں وہ پڑھ رہا ہوں، کشف الغمہ کا حوالہ ہے، جلاء العیون، دونوں کی کتابیں شیعہ حضرات کی مانی جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ آپ ابو بکر کو صدیق مانتے ہیں؟ حضرت امام جعفر سے پوچھا گیا تو فنکسا علی رجلی، آپ اپنے پیروں کے بل ٹھہر گئے، اٹھ کر ٹھہر گئے، نام ہوا صدیق، نام ہوا صدیق، نام ہوا صدیق، ہاں میں ان کو صدیق کہتا ہوں، صدیق کہتا ہوں، صدیق کہتا ہوں۔ اور فرمایا جو ان کو صدیق نہ مانے، یعنی بدعا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی نیکی کی صداقت نہ کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں صادق کیوں کہا جاتا، صادق کیوں کہا گیا؟ تو فرمایا کہ ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ پیدا کیا، اسی وجہ سے میرا لقب صادق ہوا۔ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ مجھے چونکہ آپ کی والدہ ام فروا تھی، ام فروا حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہوتی ہے، والد کے اعتبار سے بھی والدہ کے دونوں نسبتوں سے آپ صدیقی ہے، ادھر والد علوی یعنی حضرت محمد باقر حضرت امام زین العابدین کے بیٹے، ادھر والدہ کی طرف سے آپ صدیقی ہے، ادھر سے آپ علوی یعنی حضرت علی مرتضیٰ کی اولاد سے ہے۔ تو حضرت علی اور حضرت ابو بکر دونوں کا فیض ایک جگہ جمع ہوا تو وہ ذات بنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام نامی اصلی نام ہی عبداللہ ہے، ایسا نہیں کہ بعد میں ایمان لانے کے بعد نہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا ویسے ہی آپ کا نام بھی عبداللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 شین سے آپ کو بچائے رکھا دور جاہلیت میں بھی، ایک ہے شرک، ایک ہے شراب، ایک ہے شباب۔ دور جاہلیت میں بھی اللہ نے تینوں چیزوں سے، تینوں شین سے بچائے رکھا۔ آپ کا نام ابتدا سے ہی عبداللہ رہا، اور ابو بکر کاف کے جزم کے ساتھ ہے، ابو بکر بولتے ہیں ہم لوگ مگر ابو بکر ہے اصل بات، چونکہ اہل ذوق حضرات بھی ہیں، کچھ عربی جاننے والے حضرات بھی ہیں۔ 2 ابواب ہوتے ہیں، 2 ابواب سے آتا ہے بکر، ایک نصرہ ینصرو سے بکرہ یبکرو، ایک سمیع یسمعو سے آتا ہے بکیرہ یبکرو، اور دونوں وجوہات، حالانکہ نام تو آپ کا عبداللہ ہے، ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ نصرہ ینصرو سے آیا تو معنی ہوتا ہے صبح سویرے کسی کے گھر جانا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، قرآن ہے کہ صبح بھی اللہ کی تسبیح کرو شام بھی۔ تو وہ بکر جو نصرہ ینصرو سے آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے گھر صبح جانا۔ سمیع یسمعو سے اگر بکیرہ یبکرو پڑھے، ابو بکر، بکر وہی ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام میں بھی سبقت حاصل کرنا، پہلے کرنا۔ ابو بکر صدیق کا معاملہ یہ ہوتا کہ سرکار کی محفل ختم ہونے کے بعد سب سے آخر سرکار کے گھر سے جانے والے کا نام ابو بکر ہوتا، اور صبح سویرے سب سے پہلے پہنچنے کا والے کا نام بھی ابو بکر ہوتا۔ اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر کام میں سبقت کرنے والے، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے 4 چیزوں کی وجہ سے ابو بکر پر رشک ہوتا ہے۔ نمبر 1 ایمان لانے میں سبقت مردوں میں، نمبر 2 نماز قائم کرنے میں، مکہ مکرمہ میں جب نماز پڑھنا مشکل تھا اپنے گھر پر سب سے پہلی مسجد بنانے والے ابو بکر صدیق، مدینہ پاک پہنچنے کے بعد مسجد نبوی بنانے والے بھی ابو بکر صدیق، پیسے حضرت ابو بکر نے دیے، نماز قائم کرنے والے سب سے پہلے ابو بکر صدیق، ہجرت میں سبقت لے جانے والے ابو بکر صدیق، اور سرکار کے پہلو میں بلکہ قدموں میں سونے والے ابو بکر صدیق۔ فرماتے ہیں یہ 4 نسبتوں کی وجہ سے مجھے ابو بکر صدیق سے ہمیشہ رشک ہوتا ہے، حسد تو نہیں، رشک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے۔ ابھی میں ایک جلسے میں تھا تو کہہ رہا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی حضرت علی کے حوالے سے فلاں نے
پہلا نمبر یعنی پہلی افضلیت یہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا کہ میں سید ہوں, حسینی سادات ہوں, امام حسین کی اولاد میں سے ہوں, مجھے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرے جد نے حضرت علی نے کیا کہا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث پاک ہے, محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ راوی ہے. پوچھا کہ من خیر هذه الامه, اس امت کے سب سے بہترین کون ہے. حضرت علی سے پوچھے, بیٹے, اور روایت بھی بیٹے کر رہی ہیں. بھائی اگر کوئی دل میں کوئی رہتی بات تو روایت ہی آگے نہیں کرتے نا. پوچھے کون ہے سب سے افضل, بولے ابو بکر. حضرت علی فرمائے بھائی کوئی یہ کہے, کوئی پیر کا قول ہوگا, کوئی عالم کا قول ہوگا, کوئی امام کا قول ہوگا سر آنکھوں پر, مگر میں تو اپنے جد کی بات سنوں گا نا. میں حضرت علی کی اولاد سے ہوں تو سید ہوں, تو حضرت علی کا قول سارے قولوں سے اوپر ہونا. حضرت علی کا قول یہ ہے کہ امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے. ثم بعد, اس کے بعد فرمایا عمر. حضرت محمد فرماتے میں نے پھر اس کے بعد ثم بعد نہیں پوچھا, میں نے کہیں کسی اور کا یعنی حضرت عثمان کا نام نہ لے, اسی لیے میں نے کہا کہ پھر اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے. ایک فطری رشتہ ہوتا ہے نا باپ کا بیٹے کے ساتھ, بولے اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے افضلیت میں. تو آپ نے فرمایا میں امت مسلمہ کا ایک فرد ہوں, ایک سپاہی ہوں, عاجزی اور انکساری. میں امت کا ایک سپاہی ہوں. جب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ جب خود فرما دے کہ اس امت میں آقا کریم علیہ السلام کے بعد سب سے افضل سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے, اور کسی کے قول کی یا پھر کسی کے اور بات کی ضرورت نہیں, ہمارے سروں کے تاج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ. آپ اندازہ لگائیے جو انوار و تجلیات سرکار کی بارگاہ پر اتر رہے ہیں, کوئی انوار و تجلیات حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی بارگاہوں میں ان کی مزارات پر بھی اتر رہے ہیں, تو اور کیا شان اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے. کیا ہے کہ نام آنے سے ابوبکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے, وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین.